کیا چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے مارشل لا کو قانونی تحفظ دیا؟ کیا یہ فیصلہ ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع فیصلہ ہے؟ آج میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا جو کتابوں میں کم اور تاریخ میں زیادہ بولتے ہیں۔ دوستو، ظفر علی شاہ ورسز جنرل پرویز مشرف، آج ہم بات کریں گے اس کیس کے جو پاکستان کے آئینی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کیس صرف ایک کہانی بحث نہیں، یہ طاقت، سیاست اور آئین اور عدلیہ کے کردار کی وہ کہانی ہے جو پاکستان کی بنیادوں تک موجود ہے۔ پس منظر یوں تھا کہ 12 اکتوبر 1999 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے درمیان تناؤ بڑھ چکا تھا۔ کارگل مسئلہ، سول ملٹری تضاد، اعتماد کے بحران۔ 12 اکتوبر 1999 فیصلہ کن دن تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کا اعلان کیا، مگر فوج نے حکومت برطرف کر دی، اسمبلیاں توڑ دی، آئین معطل کر دیا اور پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کے نام سے کنٹرول سنبھال لیا۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ اقدام آئینی تھا؟ کیا فوج کو یہ اختیار ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ سوال عدالت پہنچا۔ دوستو، ظفر علی شاہ کی تحریک کی درخواست۔ ظفر علی شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینئر پارلیمنٹری، انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ حکومت کی برطرفی غیر قانونی، آئین کی معطلی غیر قانونی، مارشل لا لاگو نہیں ہو سکا، فوج منتخب حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکی۔ یہ پاکستان کے بنیادی آئینی سوال تھے۔ سپریم کورٹ کا مقدمہ PLD 2000 AC 869۔ یہ کیس 12 رکنی فل بینچ نے سنا۔ چیف جسٹس ارشد حسن خان عدالت کے سامنے بنیادی سوالات کیا کہ کیا 12 اکتوبر 1999 کا اقدام آئینی تھا؟ کیا فوج آئین معطل کر سکتی ہے؟ کیا عدالت کو ایمرجنسی حالات میں ملٹری کو حکومت کو جائز قرار دینا چاہیے تھا؟ کیا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو لاگو ہو سکتی تھی؟ عدالت کا فیصلہ، جنرل پرویز مشرف کا اقدام غیر معمولی مگر ناگزیر قرار دیا گیا۔ ڈاکٹرائن آف اسٹیٹ نیسیسٹی لاگو کر دی گئی۔ فوجی اقدام عارضی طور پر جائز تصور کیا گیا۔ حکومت کرنے کے لیے 3 سال کا اختیار دیا گیا۔ آئینی ترمیم کی محدود اجازت دی گئی مگر مکمل آئین سازی نہیں۔ یہ فیصلہ صرف قانونی نہیں، سیاسی بھی تھا، تاریخ بھی اور نظریاتی بھی۔ دوستو، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو سمپل میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر ریاست کولیپس ہو جائے، نظام چلانے کے لیے غیر معمولی اقتدام جائز ہو سکے۔ یہ نظریہ پہلے مولوی تمی الدین کیس، دوسو کیس، نصرت بھٹو کیس میں استعمال ہو چکا ہے۔ اسے ڈاکٹرائن نے پاکستان کی کئی مارشل لا کا درست قرار دیا۔ دوستو، اگر ہم اس کے کرٹیسائز کریں کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا، آرگیومنٹ نمبر 1، آئین توڑا گیا۔ آرٹیکل 6، آئین توڑنا غداری ہے، مگر عدالت نے اس کے بجائے قانونی راستہ نکال دیا۔ آرگیومنٹ نمبر 2، عوام کا مینڈیٹ ختم، منتخب حکومت کا تختہ پارلیمنٹ معطل، جمہوریت کمزور۔ نمبر 3، عدلیہ نے ملٹری کو مجبوراً یا بارضا۔ سوال یہ ہے کہ عدالت آزاد تھی یا حالات سے مجبور؟ سیاسی حقیقت، رول آف لا ورسز ڈائلیما، یہ ہمیشہ پاکستانی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیا حدود لگائے؟ عدالت نے کہا مشرف مکمل آئینی تبدیلی نہیں کر سکتے، آئینی بنیادی طور پر برقرار رہے گا، بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے، 3 سال کے بعد انتخابات دوبارہ ہوں گے۔ یہ کنسٹرینٹس بہت اہم تھے۔ فیصلہ کی نمایاں نکات کون سے تھے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ مشرف کو چیف ایگزیکٹو مانا گیا، آئین کی جزوی معطل کی گئی، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی لاگو کی گئی، 3 سال میں عام انتخابات لازم کیے گئے۔ مشرف نے بعد میں کیا کیا؟ 2002 میں ریفرینڈم انتخابات کیے، وہ صدر منتخب ہوئے، آئینی ترمیمیں ہوئے، لیگل فریم ورک آرڈر ہوا۔ اہم سوالات، کیا عدالت نے غلط مثال قائم کر دی؟ کئی ماہرین کہتے ہیں جسٹس بیکاز سم تھنگ از نیسیسری ڈزنٹ مین اٹ از لیگل۔ یہ فیصلہ فیوچر کوپس کے لیے راہ ہموار کر گیا، جہاں کیا ریاست کو بچانے کا ضرورتاً فیصلہ تھا؟ کیا اگر عدالت یہ نہ کرتی ملک چاؤس میں جاتا؟ یہ آج بھی ڈبیٹس ہیں۔ تاریخ کا فیصلہ، عوام کی عدالت۔ اس کیس نے ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ فوج سے متاثر رہی۔
आईनी ताकत हमेशा जुडिशल इंटरप्रिटेशन से गुजरती है। ताकत का तवाज़ुन हमेशा डेलिकेट रहा है। क्या ये फैसला आज पढ़ने वालों को आईनी नज़र देता है या अफसोस? एनालिसिस दोस्तों ये होता है कि मैं समझता हूँ कि इस फैसले ने पाकिस्तानी अदलिया को एक तारीखी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अदालत ने कानून को भी देखा, अदालत हालात को भी देखा और रियासत की अमली ज़रूरत को भी देखा। मगर सवाल यह है कि आइन की ताकत असल में कहाँ है? अवाम की वोट में या ताकत की बैरल में? यही वो सवाल है कि जो आज तक हल नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मौलवी तमीमुद्दीन केस, नसर भुट्टो केस, उस्मान जिलानी केस, तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ ऑलरेडी वीडियोस पढ़ें। और ऐसे केस पे मज़ीद और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबके समातों का शुक्रिया।